وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. وقال تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راع علی بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها والغلام راع علی صید مالہ وکلکم مسئول عن رعیتہ. رواه البخاری مسلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا افضل من حسن ادب. رواہ المشکاۃ. اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے. بچوں سے پہلے ماں کو کیا دیجیے؟ تعلیم دیجیے. علم وہ دولت ہے جو لوٹتی نہیں. لوٹتی ہے کیا علم کو کوئی لوٹے گا؟ بولیے یوسف صاحب، صدر صاحب. علم وہ دولت ہے جو لوٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے اسلامی ماں اور بہنوں، حمد و ثنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ سب کا خالق و مالک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش اعظم پر. الرحمن عرش استویٰ. رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اس کا علم کہاں ہے؟ وسعت کل شیء علما. ہر جگہ اللہ کا علم ہے. ہر جگہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اللہ کا علم کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. عالم الغیب والشہادہ. ارے وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے. ارے وہ تو ہے. وَنَعْلَمَ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ارے دل کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. ارے شہ رگ سے بھی قریب ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تمہارا دل کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. جب کرو گے تو لکھا جائے گا، جب بولو گے تو لکھا جائے گا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو تم کرتے ہو فرشتے لکھتے ہیں. آج ہمارے سامنے موبائل آ گیا تو ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا جو ہے فرشتہ وہ ہمیشہ ریکارڈ کر رہا ہے اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور گواہی بنا گیا. اللہ تو تعریف اللہ کی ہے اور بے شمار درود کس پر؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اللہ کے نبی کے علاوہ تمام نبیوں پر بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. دوست اور بزرگوں، چونکہ آج اب دیکھیے 1 بجنے میں 1 یا 2 منٹ باقی ہے. 1-2 ہی منٹ باقی ہے نا. الحمدللہ 26 تاریخ رمضان مبارک کی جو گزر کر کب 27 میں آ گئے. 26/3/2026 نصیب دیکھیے. 26/3/2026. اب 27 رمضان میں ہم آ چکے ہیں اور کل کیا ہو گیا؟ 17. اب 17 ہو گیا نا.
17/3/2026 کے رات میں ہم آ گئے. یہ رات کون سی ہے؟ شب قدر. کون سی ہے؟ کون سی بولی ہے؟ لیلۃ القدر. کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بولے نا اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ارے لوگوں میں نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. کنفرم اللہ کی طرف سے کنفرم ہے. کیا ہے؟ لیلۃ القدر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ ہی کہتا ہے لیلۃ القدر میں اتارے اور کہتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے. پھر کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہتا 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. کون سی رات؟ یہ آج کی رات. اللہ اکبر. اے اللہ آئندہ سال بھی ہمیں اور ہم سب بھائی بہنوں کو رمضان عطا فرما. دعا کر لیجیے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ السمیع العلیم. فیصلہ ہوتا ہے شب قدر میں سال بھر کا، سال بھر کی روزی کا، سال بھر کی صحت تندرستی کا، پھر سال بھر کی زندگی کا. اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا. لیکن پھر ہر سال بجٹ ہوتا ہے. سالانہ بجٹ ہماری حکومت پیش کرتی ہے نا، ہے منصوبہ کیا کیا کرنا ہے 2050 تک کیا کرنا ہے. لیکن ہر سال پھر بجٹ بنتا ہے. اللہ کے یہاں بھی ہمارا بجٹ بنتا ہے. یہ سال کتنا روزی دینا ہے، یہ سال کتنا صحت دینا ہے، کتنا بیماری دینا ہے، کتنا پریشانی دینا ہے، کتنا خوشیاں دینا ہے، کتنا غم دینا ہے، کتنا فکر دینا ہے، اور کتنے آبادی دینا ہے، کتنا آبادی گھٹانا ہے. اے اللہ ہماری آبادی میں بڑھوتری کر. استغفر ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا ما لکم لا ترجون اللہ وقارا. اے لوگو تمہیں دولت چاہیے استغفر اللہ پڑھو، تمہیں مال چاہیے استغفر اللہ پڑھو، اولاد چاہیے استغفر اللہ پڑھو، کھیتی باڑی میں برکت چاہیے استغفر اللہ پڑھو، نہروں کے اندر پانی چاہیے استغفر اللہ پڑھو. اللہ رب العالمین تمہارے گھر کو، تمہارے آل کو، اولاد کو استغفر اللہ کی برکتوں سے مالا مال کر دے گا. تو دوستو اور بزرگوں، وقت تو بہت کم ہے، مختصر وقت ہے. میں آپ کے سامنے جس بات پر میں بیان کروں گا، درس یہ ہوگا، درس کہیے، بیان درس ہوگا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، موعظت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے. قرآن متقین کے لیے، نماز متقین کے لیے، روزہ متقین کے لیے، زکوٰۃ متقین کے لیے، حج متقین کے لیے، عمرہ متقین کے لیے، صلہ رحمی متقین کے لیے، شہادت متقین کے لیے، جہاد فضل متقین کے لیے، صلہ رحمی متقین کے لیے. ھدی للناس ھدی للمتقین. تو میں آج آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح و تربیت میں نوجوانوں کا اور ماں و بہنوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں مختصر ہی بولنا ہے. وقت ابھی نہیں ہے، اللہ پھر چاہے گا تو کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی جان کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. اللہ اکبر. کو یہ اے سی سب دن نہیں رہے گا، یہ پنکھے سب دن نہیں رہیں گے، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ دولت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ خوشیاں ہمیشہ نہیں رہے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے. جوانی فنا، دولت فنا، عہدہ فنا، شان و شوکت فنا. کس کی ذات باقی رہے گی؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں جناتوں کی جماعت، تم کن کن چیزوں کو جھٹلاتے ہو؟ ہر دم کیا کہیے گا؟ الحمدللہ. کیا کہیں گے؟ کھانے پینے سے پہلے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ارے بسم اللہ کہیں نا. ابتدا کرتا ہوں یا اللہ تیرے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں ہر چیز میں. تو لہذا ہر چیز میں شروع کریں گے بسم اللہ سے اور ختم کریں گے کس سے؟ الحمدللہ سے. اللہ تیرے نام سے شروع
اور اللہ تیری تعریف پر ختم الحمدللہ، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گیا، کیا ہوگا؟ من کان آخر کلمۃ لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ کیا ہوگا؟ بولیے، جنت میں داخل ہوگا جس کا آخری کلمہ ہوگا۔ تو آخری کلمہ کس کا ہوگا؟ جو لوگ ہمیشہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے۔ میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، دنیا سے ان کی وفات ہو رہی تھی، 100 سال سے زیادہ عمر تھی، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک میاں بیوی کو دیکھا، سوائے بدن میں ہڈی کے کچھ نہیں ہے، اور دونوں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ خوش نصیب ہے وہ۔ اے اللہ، دنیا سے ہم جب جائیں ہوش و حواس کے ساتھ، فرشتے آ کے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان چلو، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ مومن کو یقین ہے نا یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں ہم نیکیاں کرنے، کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا کرنے آئے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات انسان کو میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی کیے آپ ہمیشہ کی زندگی رہے گی۔ دنیا سے جائیں گے تو متولی عبد الرحمن باشی کو آج بھی یاد کرتے ہیں، عبدالحی صاحب کو آج بھی یاد کرتے ہیں، عبدالحادی صاحب کو آج بھی یاد کرتے ہیں، عبداللطیف صاحب کو اور بھی ہمیشہ یاد کرتے ہیں، اور جتنے ہمارے یہاں بزرگان دین چلے گئے، اور ایک ہمارے چچا عبدالحکیم صاحب ابھی الحمدللہ باحیات ہیں، اب ان کی سرداری میں جماعت جی رہی ہے۔ ہمارے یوسف بھائی ہیں، فاروق بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ الطاف بھائی، اعجاز بھائی اور چاند بادشاہ بھائی، آل اولاد خاندان، اشرف بابو جی، تمام کے تمام ہمارے یہاں پر حبیب الرحمان بھائی، مولانا خان صاحب اور خلیل بھائی صاحب یہاں پر الحمدللہ بھی یہی ان کے آل اولاد ہے۔ آل یعقوب، آل ابراہیم، آل یوسف، آل اسماعیل کے یہی یادگار ابھی انشاءاللہ تھا، ذریتم بعضھا من بعض۔ اور ابھی عبد المقیت لا کے چھوڑے ہیں عبدالحکیم صاحب کے ہمارے نواسے صاحب الحمدللہ ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے۔ محبت کی دنیا عجیب دلکشی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہے، بچھونا چھوڑ کے ہم مسجد میں ہے کہ نہیں؟ اور عام دنوں میں کیا کرتے؟ خراٹا مرتے، خر 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 کرتے رہتے، اٹھایا ہے ابھی ہمیں سوتے ہیں، لیکن ابھی جاؤ جی تمہیں گھر کو جاؤ، نکو جی ہمیں نہیں جاتے، بچہ چھوٹا بچہ بھی ہے نا 6 سال کا، نہیں جاتے جی کائی کو ہمیں جانا مسجد، ابھی عبادت کر رہے ہیں مسجد میں، ہم گھر کیوں نہ جانا؟ گھر میں کون سا کام ہے ہمنا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بربن کل من سلام۔ ارے جبرائیل آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، سب سے سلام کلام کر رہے، تو ہم کیوں چھوڑیں گے؟ جبرائیل سے ہم بھی سلام کریں گے، ہم بھی مصافحہ کریں گے، اور فجر تک یہ چلتا رہے گا۔ الحمدللہ کہیے الحمدللہ، اللہ اکبر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا تُفْلِحُونَ۔ لوگوں اللہ کو یاد کرو، کامیاب بنو گے۔ ارے قرآن گھر میں بھی پڑھو، دکان میں پڑھو، مکان میں پڑھو، گاڑی میں پڑھو، شادی میں پڑھو، بیاہ میں پڑھو، ہر جگہ تم قرآن کی تلاوت کرو، دیکھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا دل زندہ رہے گا۔ ایک بوڑھی ماں تھی، دادی، تو جب تک پوتری قرآن نہیں پڑھتی تھی تب تک چھوڑتی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، امتحان دینے سے پہلے، ایگزام دینے سے پہلے، مدرسہ جانے سے پہلے قرآن پڑھ کے جانا ہے۔ الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنی جان، اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کس سے بچانا ہے؟ کیا دولت ہمیشہ رہے گی؟ کیا جوانی ہمیشہ رہے گی؟ نہیں۔ قارون کا خزانہ کیا ہوا؟ دھس گیا کہ نہیں دھس گیا؟ قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت، نو شیروان برد کی نام نکے گزاشت۔ ارے قارون دھس گیا، دولت لے کے روڈ پر چلتا تھا، شوروم روڈ پر چلتا تھا دولت لے کر کے۔ اللہ نے کیا فخسفنا بہی، ہم نے قارون کو دھسا دیا۔ کیا کیا؟ اور میرے نبی کو کوئی دولت نہیں تھی، نبوت کی دولت تھی، تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ کیوں ذکر کیے بلند کیا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر احیانا، اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے ٹہلتے
जागते सोते हुए, सदर साहब, उठते बैठते टहलते जागते सोते हुए, अपने जिक्र व फिक्र से एकदम निशान दे मुझे। सोऊं तेरा नाम लेके, उठूं तेरा नाम लेके, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और उठो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बा मा अमातना व इलैहि नुशूर। ये बच्चों को तरबियत सिखाना। मेरे नबी का नाम बुलंद किया अल्लाह ताला ने। 24 घंटा इंडोनेशिया से अमेरिका तक आजान होती है। क्या बोलते हैं मुअज्जिन साहब, बोलिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर क्या कहते हैं जैसा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फजर की आजान 9 घंटे होती है। कितने? 9 घंटे। इंडोनेशिया से अमेरिका तक खाली फजर की आजान 9 घंटे होती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी का नाम अल्लाह ने क्यों मिलाया? नबी ने हमेशा अल्लाह को याद किया। मिराज में गए तो अल्लाह ने क्या बुलाया? नमाज का तोहफा क्या दिया? नमाज का तोहफा दिया। 5 टाइम नमाज पढ़े तो 50 वक्त का। तो सिर्फ नमाज रमजान में नहीं है, शबे कदर में नहीं है, ईद और बकरीद में नहीं है, खुशी में नहीं है, सफर में नहीं है, हमेशा है। हाफिज़ु अलस्सलावात, लोगों नमाजों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। कुरान की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे प्यारे नबी मेराज में गए, अल्लाह से बिल्कुल करीब, जैसे तीर कमान होता है, फकाना क़ाब क़ौसन अव अदना, बिल्कुल इतना करीब पर्दे से बात हुई। और आपने क्या कहा मेराज में जाकर के? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऊपर की दुआ है, मेराज की दुआ है। अल्लाह जबान की सारी इबादतें तेरे लिए, अल्लाह जिस्म की सारी इबादतें तेरे लिए, वत्तय्यिबात माल की सारी इबादतें, कुर्बानी हज तेरे लिए। तो अल्लाह ने क्या कहा? अस्सलामु अलैका। क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुझ पर सलामती हो। तो मेरे नबी क्या किए? हम ना भूल गए क्या? भूले क्या? नहीं, क्या बोले? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह खाली हम ही पर सलामती नहीं होना, मेरे उम्मती के लोग क़यामत तक तेरे बंदे जो आए उन पर भी सलामती होना। वो सलामती की दुआ है जो आज हम सही सलामत चल रहे हैं, फिर रहे हैं। अगर हम दीन पर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें खत्म नहीं कर सकती। नूरे खुदा है कुफ्र के हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। युरीदूना अन युत्फिरुल्लाह बिअफ़वाहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करह मुश्रिकून। चाहते हैं काफिर इस्लाम के नूर बुझा दें, लेकिन अल्लाह कहता है ये दीन को हम मुकम्मल करेंगे, मुश्रिकीन अगर से नापसंद करे। बच्चा 7 साल का हो जाएगा, उसको नमाज का हुक्म किया जाएगा। 10 साल का बच्चा हो जाएगा, नमाज पढ़ने का हुक्म होगा। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसको मारा जाएगा। उसको नमाज पढ़ने के लिए क्या किया जाएगा? लाड प्यार नहीं किया जाएगा, उसको मारा जाएगा और उसके बिस्तर को अलग किया जाएगा। ये इस्लाम का अदब है। अगर माँ नमाज पढ़ेगी, बच्चा नमाज पढ़ेगा, माँ के पेट में बच्चा रहेगा, कुरान की तिलावत करेगी, उसका असर पड़ेगा। माँ दूध पिलाएगी और आयतुल कुर्सी पढ़ेगी, सूरह फातिहा पढ़ेगी, उसका असर बच्चों पर रहेगा। माँ सजदा करेगी तो बेटा भी सजदा करेगा, बेटी भी सजदा करेगी। और सजदा ऐसा कि प्यारे नबी सजदा करते मस्जिद नबी में, हजरत हसन भी आते हैं और हुसैन भी आते हैं, और प्यारे नबी सजदे में है और सवार हो जाते हैं सुनते। अब सहाबा इंतजार में है, अरे सजदे से सर कब उठेगा। इतनी मोहब्बत औलाद से, अल्लाह से भी मोहब्बत और औलाद से भी मोहब्बत, आसमान वाले से भी मोहब्बत, जमीन वाले से भी मोहब्बत, ये दोनों लेके चलना है। इस्लाम सन्यासी नहीं, इस्लाम संसारी का नाम है। इस्लाम प्यार और मोहब्बत का नाम है, हुस्न खुल्क का नाम है, हुस्न अखलाक का नाम है, समाज सेवा का नाम है, सजदा का नाम है, रोजा नमाज का नाम है, हज और ज़कात का नाम है। अब इंतजार कर रहे सहाबा, अरे सर बहुत देर से अल्लाह के नबी नहीं उठा रहे हैं, किसी को हिम्मत नहीं हो रही है सर को सजदे से उठाने की। अब जब साहब हजरत हसन हुसैन बदन से हटे सजदे से और अल्लाह के नबी ने सर को ऊपर किया और कादा में बैठे और सलाम फेरे, तो अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा, अरे एक जन्नती मेरे पीठ पर सवार है, मैं कैसे उसको अपने से अलग करूं।
میں کیسے ادا کروں؟ یہ تربیت تھی ہمارے نبی کی کہ اپنے اولاد کے ساتھ شفقت کرنا، مہربانی کرنا. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو بڑوں کا عزت نہیں کرے گا، جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. ہمارے مسجد میں بچے آتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے غصہ والے ہوتے ہیں، مر بھگا. نہیں مارو نہیں بھگاؤ. سعودی عرب میں بچے اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ٹیسو پیپر رہتا ہے، ناک پوچھتے ڈبے میں پھینکتے رہتے ہیں، کوئی بچوں کو ہٹاتے نہیں. اس لیے جب وہ نکلتے ہیں گھر سے، اور مولانا ہمارے عزیز القدر مولانا امام صاحب، ہمارے حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مولانا صاحب الحمدللہ ابو ہریرہ صاحب مبارک ہو. مدنی کی تلاش تھی تو مدینہ والے نے آپ کو یہاں بھیج دیا. آپ کی خواہش پوری ہوگی، اللہ تعالی سلامت رکھے. ہم لوگ جیسے خدمت کیے ہیں وہ کریں. جب یہ سعودی والے نکلتے ہیں بچوں کو کار میں، پوچھی مولانا کو تو باپ کہے گا والضحیٰ واللیل اذا سجی، ماں کہے گی ما ودعک ربک وما قلی، تو بیٹا کہے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور بیٹی کہے گی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ. کیا مولانا صحیح بات غلط ہے؟ اور اس کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں نماز کے ٹائم. یہ تربیت ہے. علم اولادکم اول کلمۃ لا الہ، اپنی اولاد کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ. آج کالجوں میں، اسکولوں میں شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، بت پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے، پھول مالا چڑھانے کی تعلیم دی جاتی ہے، ہر جگہ ڈانس ناچ گانا ہے. الا کلکم راعٍ وکل مسئول، تم ذمہ دار ہو. ہر ایک آدمی تمہاری ذمہ داری پوچھا جائے گا. مرد آدمی گھر کا ذمہ دار ہے، عورت آدمی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، ایک نوکر دکان کا مکان کا اپنے سردار کے تمام مالوں کا ذمہ دار ہے. اللہ سب کے بارے میں پوچھے گا. نبی کریم جناب محمد سے بیان فرمایا انسان اپنی اولاد کو بہترین ادب سے اور بہترین کوئی چیز تحفہ نہیں دیتا. یہ مشکات کی روایت ہے. آپ تعلیم دیجئے بچوں کو، آپ کی دولت بڑھ جائے گی، آپ کی نیکی بڑھ جائے گی. اور اگر آپ نے ادب نہیں دیا، لاکھوں کروڑوں دیجئے گا، بیچ کے کھا جائے گا، قرض میں ڈال دے گا. میرے بھائیوں میرے دوستو، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے. واللہ عنده اجر عظیم، اللہ کا اجر عظیم ہے. اور فرمایا ان ازواجکم عدو، تمہاری بیوی تمہاری وجہ تمہارا دشمن ہے. سن رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں بہت ہوشیاری سے رہنا. کہیں کہا کہ تمہارے لیے فتنہ ہے تو چند باتیں بول کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. مجھے معلوم ہو گیا 1:15 میں ٹائم ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کیا، شرک سے بچنے کا حکم دیا، نیکی کرنے کا، برائی سے بچنے کا حکم دیا، ماں باپ حسن سلوک کا حکم دیا، پیشانی اور چہرے کو خوش حالی کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا، اور فخر غرور گھمنڈی سے بچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں کہا کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کماؤ گے، نہیں. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک، اے میرے ابا جان ابراہیم اور یعقوب، ہم آپ کی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. الہ واحدہ، ایک اللہ کی عبادت، وَنَحْنُ مسلمان بن کر رہیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دیا؟ توحید تعلیم دیا. لقمان علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دیا. اور اس کے بعد قُوْ أَنفُسَكُمْ میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اولاد کو تعلیم دینی چاہیے. اور اس کے بعد میرے بھائیوں میرے دوستو، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تابعی ہیں، مولانا یہاں موجود ہیں. ان کی والدہ نے کہا بیٹا تم تعلیم حاصل کرنے چاہو، میں چرخہ کاٹ کر کے، دھاگے کاٹ کر کے میں تم کو خرچ بچا کے میں دوں گی. حضرت ایک صحابی رسول کو پیارے نبی نے باغیچہ دیا کھجوروں کے مدینے میں. وہ مدینے کے باغیچے میں ہر دن دیکھ بھال کرتے تھے، شام کو آتے تھے واپس. حضرت سلیق شاید صحابی رسول کا نام ہے، تو کہا صحابی نے آج یہ حدیث اللہ کے نبی بیان کرے، یہ حدیث بیان کرے. حضرت رسول اللہ کی حدیث کو نہیں سن پاتے تھے. کہا حضور یہ باغیچہ آپ لے لیجئے، آپ کی تعلیم سے، آپ کی مجلس سے، آپ کے درس سے میں دور ہو گیا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. اللہ اکبر. میرے بھائی اور میرے دوستو، آج ہمیں دولت کے واسطے ہم لڑتے ہیں. میری دولت، میرے باپ کی جائیداد. ارے بابا
یہ تیری دولت ہمیشہ نہیں رہے گی. لال قلعہ والے چلے گئے, تاج محل والے چلے گئے, قطب مینار والے چلے گئے, گولکنڈہ والے چلے گئے, چار مینار والے چلے گئے. اگر اچھا کام کیے وہ زندہ ہے, ہمارے نبی کا نام زندہ ہے, امام بخاری کا نام زندہ ہے, امام مسلم کا نام زندہ ہے, امام مالک کا نام زندہ ہے, امام احمد کا نام زندہ ہے, امام شافعی کا نام زندہ ہے, اور آج بخاری مسلم کا ہم حوالہ دیتے ہیں. میرے بھائیوں میرے دوستو, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت جو نازل ہوئی ہے شان نزول میں جانتا ہوں اور اس کے تفسیر جانتا ہوں, لیکن اگر کوئی عالم مل گیا جو حدیث مجھے معلوم نہیں ہے, میں سواری کر کے وہاں جا کے تعلیم حاصل کروں گا. لہذا چونکہ وقت کم ہے اور مجھے قریشی مسجد بھی جانا ہے, اللہ چاہے گا ہمارے بھائی لوگ, ہمارے امام صاحب اور صدر صاحب لوگ آئیں گے بیچ میں, چونکہ ہمارے پرانے تعلقات آپ لوگوں سے ایک جذبات ہے, ایک یہ دین کا جذبہ ہمارے ساتھ محبت ہے. محبت کی دنیا عجیب دلکشی ہے, محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. باشو صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے جو بڑھاپے تک دینی خدمت کیے. تو میرے بھائیوں, میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے حضرت حسین کو بھی تربیت کیا. ایک مرتبہ جو ہے صدقے کا کھجور آیا, حضرت حسن منہ میں رکھ لیے. اللہ کے نبی نے کہا کخ کخ, اگل دو. یہ آل رسول کو جائز نہیں ہے, یہ صدقے کا مال آل رسول کو جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے, حضرت ابو بکر کا غلام جو ہے دودھ لے کر آیا, حضرت ابو بکر پی گئے. کہا غلام یہ دودھ کون سا معلوم ہے؟ کن تو تکہن تو فی الجاہلیہ, جاہلیت میں نے کہانت کیا تھا, نہیں غلط سند قصہ کہانی کیا تھا, تو آج دودھ ملا ہے. اللہ کے نبی کے دوست ابو بکر صدیق حلق میں ہاتھ ڈال کر کے باہر طے کر دیے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ایمان والو پاکیزہ روزی کھاؤ, تب دعا قبول ہوگی, نماز قبول ہوگی, حج قبول ہوگا, زکوٰۃ قبول ہوگا, عمرہ قبول ہوگا, صدقات قبول ہوگا. الہی یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح, اللہ کو نیک عمل اور پاکیزہ کلمات جاتے ہیں, غلط چیزیں نہیں جاتی ہیں. تو لہذا میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ میری ماں بہنوں, تمہارے گود میں پلنے والے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دو اور ان کو حلال حرام سمجھاؤ, اور کالج جانے کے ٹائم اپنے بچیوں کو بتاؤ کہ کون سا کام کرنا ہے کون نہیں کرنا ہے. لوگوں کو حجاب سے نفرت ہے, داڑھی سے, ٹوپی سے نفرت ہے. اور میرے بھائیوں گانے بجانے نہ سنا کرو, موبائل پر غلط چیزیں نہ دیکھا کرو, اپنی صحت برباد نہ کرو اور اپنی ایمان کو برباد نہ کرو. ایل سی ڈی پر گانے بجانے نہ سنو اور جو ہے میوزک وغیرہ نہ سنو, غلط حرام چیزیں نہ سنو. شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, گانا بجانا حرام ہے, بے پردگی حرام ہے, بے نمازی پن رہنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. نماز نہ پڑھو, کھانا نہ کھاؤ, اور یاد رکھ لو تم روزہ اگر نہ رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلاؤ. روزہ بھی مغفرت کا ذریعہ, تراویح مغفرت کا ذریعہ, شب قدر 1000 مہینوں کی رات و زلزل اسی رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. میں بات چل رکھتا ہے, ہمارے امام صاحب موجود ہو گئے ہیں اور انتظار میں ہے, میں ویٹنگ لسٹ میں تھا, اب یہ کنفرم ہو گئے ہیں, ٹکٹ بھی ہمارا کنفرم ہو گیا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ مسجد آندھرا پردیش کا مرکزی مقام ہو گیا صوبائی جمعیت کا. یہ فخر کی بات ہے کہ اس مسجد کو آہستہ 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 بناتے بناتے اللہ نے مرکز توحید بنا دیا, مرکز اسلام بنا دیا. رب العالمین سے دعا ہے اس مسجد کے بنانے والے کو, سجانے والے کو, قائم کرنے والے کو نئے سرے سے سب کچھ جنت الفردوس والا مقام نصیب فرما. جو زندہ ہیں اللہ ان کی خدمات قبول فرما لے, اور جو دینی کام ہونا ہے اللہ سب کو تو مکمل فرما دے. یا اللہ ہمارے امام صاحب کو, ہمارے صدر صاحب کو, ہماری جماعت کو, ہماری ماں بہن بیٹیاں جو نماز پڑھتی ہیں, روزے رکھتی ہیں, اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتے ہیں, اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ جنت کے ہر دروازوں سے ان کو جگہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت کا دروازہ کھلا ہے, ہم سب کو جنت نصیب فرما, روزہ قبول فرما, تراویح, افطاری, سحری سب قبول فرما. والسلام علیکم. شکراً جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا. اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہوں, جماعت نے ہمیں موقع دیا, ہر سال موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا خیر نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.